صلی اللہ علیکم یا پیسے آئے ہاں تو لوگ سنیں گے پیسے ڈالیں گے کوئی شوری میں چل رہا سے بچت کرو. ہاں اور کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ 14 سال ہو گئے. عظمت سکھاؤ لوگوں کو آ کر کے. نہیں بھائی صحیح ہے نا. پیسے آتے ہیں دیکھو نا صندوقیاں رکھی ہوئی ہیں. ایسے ہی پڑے گا. اب یہ سرنا نکالیں یا ایسا کچھ نہیں کرتے. پیسے کوئی نہیں ڈالے گا. کیوں دیکھتے ہیں موٹے موٹے آئے ہوئے ہیں امیر لوگ ماشاء اللہ تعالیٰ. ان کو تھوڑا بات بھی کر دیا کرو اولاد کی خیر ہو مال کی خیر ہو اللہ برکتیں دے گا سنایا کرو پھر وہ ڈالیں گے. اب دیں گے یا نہیں کہ برکت تم کو تو پہلے برکتیں مل جائے نا. ان کو تو جب ملے گی تم تو اپنی صندوقڑی بھرو. ٹھیک ہے. پہلے لوگ مخلص ہوتے تھے بہت مخلص. ساتھ بیٹھتا ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہی بدل جاتا تھا. نبی کریم نے نہیں حدیث شریف میں کہا کہ وقت آئے گا اس سے بہت مفہوم نکلتے ہیں. ایک مفہوم نہیں نکلتا کہ دین میں قرآن کے پڑھنے میں سے مفہوم بہت مضبوط ہوں گے. بڑے الفاظ صحیح ادائیگی کریں گے. یہ حافظ قرآن صاحب نہیں بیٹھے مولانا حضرت مولانا حافظ قرآن صاحب کہا بہت قرآن کو پڑھیں گے الفاظوں کو صحیح رکھیں گے تیر کی طرح. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے خدا ہم کو آپ کو ان میں سے نہ کرے کمزوریاں دور کرے. فرمائے لا یجاوز تراقیہم وہ سب ان کے گلے تک ہوگا نیچے نہیں اترے گا. اب کھانا کھائیں کھانے کا فائدہ نہ پہنچے آپ کو آپ کی صحت کہاں بنے گی. ایسے انسان قرآن پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے نعت خوانی پڑھتا ہے. اس کا اثر دل تک نہ جائے. عظمت نہ اترے نہ اللہ کی نہ نبی. کیا وہ حافظ قرآن کیا وہ نیت خواہ کیا وہ عالم کیا وہ سننے والا. عظمت نہیں اتری. ایسے اسی مفہوم نکلتا. اگر آج کا جی کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں اس کو وہ سنیما نہیں چھوڑتا فلم نہیں چھوڑتا نمازوں کی اہمیت نہیں جماعتوں کی. کہے مجھے زیارتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہیں مجھے شیخ کی زیارت ہوتی ہے. تو شیطان شیخ کی شکل میں ہر شکل میں آ سکتا ہے نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی بھی تو تخیل کی ہوتی ہے. صحیح زیارت سے انسان بدل جاتا ہے. اگر ہوئی بھی ہے اور تم میں تبدیلی نہیں آئی ہے تو عظمت تو نہیں تو دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا تم کو. جیسے کافروں نے دیکھا یا ویسے تم نے دیکھا. کافروں نے نہیں دیکھا یا جیسے منافقوں نے دیکھا ایسے تم نے دیکھا. عظمت تو نہیں تھی. عظمت تو تھی تم تبدیلی آتی. تم حضور کی سنتوں کو چھوڑتے نا. خوف رہتا ہے ایسے بھی کہا ہے ایسے بھی کہا ہے ایسے بھی کہا. ہر وقت تم کو یہ رہتے کہ عظمت اتری ہوئی ہے. تو اس لیے اگر عظمت اتری ہے پھر زیارت ہوئی بھی ٹھیک ہے نہیں بھی ہوئی حکمت ہوگی. عظمت نہیں اتری زیارت ہو نہ ہو فائدہ نہیں کہ اس کی بات کی اہمیت نہیں ہے نا دل میں. صحیح ہے غلط ہے. ہاں زیارت ہوئی نہ ہوئی کوئی فائدہ نہیں. اگر عظمت اتری ہوئی زیارت ہوئی بھی ٹھیک ہے نہیں بھی ہوئی کوئی حکمت ہوگی. لیکن تم قریب ضرور ہو. تم قریب ضرور ہو کہ تمہارے دل میں ان کی عظمت کا خوف بیٹھا ہو کہ ساری دنیا کو ناراض کرتا ہوں سب کچھ ہوتا ہے کہ آقا کی ناراضگی نہیں چاہیے. صبح کی نماز دیکھ اس کی فرضیت. آقا جی نے کہا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. ہر جماعت کو. تو پھر اس میں سختی ہے. آقا جی خدا نے اس چیز کو زبردست کیا تو کرنا چاہیے. اگر ان کو نصیحت کرو تو منحوس الٹا سوچتے ہیں. آقا جی رحمت اللہ عالمین سے شیخ سختی کرتا ریل چلاتے منحوس اندر. تو آقا جی رحمت اللہ عالمین تھے تو رحمت اللہ عالمین نے تو کہا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو. کوئی میں کہہ رہا ہوں. میں تو ان کی بات میں اپنے ذاتی مقصد کے لیے تو نہیں تم لوگوں کو وہ دبا رہا.
یہ تو انہوں نے کہا ہے، رحمت العالمین نے کہا تھا. تو پھر رحمت العالمین جب یہ کہا تو ان کو رحمت العالمین نے کہا تو پھر انہیں کی بات نہ کہتے، انہوں نے کہا، میں تو نہیں کہا. تو رحمت العالمین جہاں سختی کی ہے وہاں سختی کرنی چاہیے، جہاں نرمی کرنی چاہیے. رحمت العالمین کا مطلب لے لو کہ ہر چیز میں لاپرواہی کرو، فرض میں لاپرواہی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. لیکن اندر چلتا ہے نا، دل ایسے خبیث ہیں، وہ بول تو نہیں سکتے لیکن ایسے احساس ہوتا ہے. اسی بات کسی کو میں خود نہیں کہتا ہوں، کسی کے ذریعے کہلوا دیتا ہوں، ان کو کہہ دو ایسے نہ کرو. کہ شیخ سختی بولتا آقا تو رحمت والے تھے، ایسے تو نہیں کرتے. تو رحمت والے ایسے نہیں کرتے. جہاں انہوں نے جس چیز کی اہمیت دی، سختی کی ہے، وہاں نرمی کرنی چاہیے. جہاں سختی کی ہے وہاں سختی کرنی چاہیے، نرمی کی. بچہ ہے، کہا 7 سال کا، پکڑ کے نماز پڑھاؤ. 10 سال کا ہے تو اس کو مارو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ. جب 10 سال کی نماز نہ پڑھ اس کو کچھ تھوڑا مارو، ڈانٹا کرو. اس کا یہ مفہوم ہے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور جب وہ سوئے، بہن بھائی 10 سال کے ہو جائیں، کٹھے نہ سلایا کرو، بیچ میں جگہ رکھا کرو، علیحدہ رہتے. اب مثلا میرا بھانجا ہے، بھتیجا یا کوئی شاگرد ہے چھوٹا، کیوں نماز پڑھے 1-2 تھپڑ مار دیے، چونٹی ایسے کیا، کچھ کیا. او شیخ سختی کرتا ہے، آقا جی تو رحمت العالمین تھے. اب یہ سے غلط کہا نا، جہالت کی نا. تو رحمت العالمین نہیں کہا اسے ایسے. تو یہ سننا سنانا، یہ کرنا کرانا، خدا کرے جو سنیں یا کہیں، خدا کرے اس کا اثر دل تک اترے. دل تک اثر نہ اترا تو یہ سب ایسا ہی ہے، بس سمجھو جیسے ظاہریت ہے، دلی مسئلہ نہیں ہے. جب تک دلی مسئلہ نہیں ہوگا، سارا قرآن بھی پڑھے، سارے دین پہ چلے، کچھ نہ چلے، دل تو اس کا خالی ہے عظمت سے، کیا فائدہ. کسی کے دل میں عظمت تھی نا، کہتے تھے جماعت نکل گئی، وہ کھڑا، اس کو بہت دکھ ہوا، اس کے منہ سے آہ نکلی. کہتے کوئی بزرگ مسجد سے نکل رہا تھا، اسے پوچھا، شخص کو بولا یہ تم نے ٹھنڈی سانس کیوں بھری ہے؟ کہا جماعت نکل گئی. کہا میری ساری عمر کی نمازیں لے لو، یہ عشق والی ہاں مجھ کو دے دو، یہ آہ جو تمہاری نکل. کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا تعلق خدا سے، نبی سے، تمہارے دل سے جو نکلی ہے. تو میں آپ کو کیا کہوں، ہمارے گھر میں خود ایسا یہ بیٹھے عظمت مصطفیٰ سناتے رہتی ہوں. سب اپنے بھائی ہیں، سب کی طرف اصلاح کا کہتے، اپنی بھی اصلاح کرتا ہوں. اور یہ کہتے بھی ڈرتا ہوں، اللہ کی قسم. اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے سختی نہیں ہے. ہاں جی، دباؤ تو جماعت میں آ جاتے ہیں، اور دوسرے پہلے آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شکلیں آپ کے سامنے، یہ شکلیں خدا نے رکھی ہیں، دیکھتے ہیں شکلیں. بیچ میں پرانا 14-16 سال ہو گئے. پھر یہاں ڈپٹیاں لگواتے ہیں. میں نے پوچھا بھائی سب آگے، جب تجھے پتہ نہیں گھسنا، جب گھسے گا تو پھر پتہ چلے گا تجھ کو. تو ہم سے دور ہی رہ، ٹھیک ہے. کہ ہم لوگ کوشش میں رکھتے نبی کریم کی ہر بات کو اہمیت ہو، خاصاً فرضی چیزوں کو. بس سید ہونا تیرا علیحدہ ہے، لیکن آقا کے سامنے سید بھی غلام ہے، نبی بھی غلام ہے، تم بھی غلام، میں بھی غلام. آقا جی کے سامنے تو ہم لوگ اپنی پوزیشن سے سعادت کی یا جاگیرداری کی یا نبوت کی، آقا کے سامنے تو نہیں ہو سکتی. ہو سکتی؟ ہاں ایک دوسرے کا احترام نسبت کا وہ علیحدہ، لیکن آقا کا جب مسئلہ آ گیا، سب غلام. اللہ کے سوا 7 آسمان زمین غلام حضرت محمد. اس میں نبی ہو، ولی ہو، عام ہو، خاص. اللہ کے سوا 7 آسمان زمین، حجر ہو، شجر ہو، پہاڑ ہو، درندہ ہو، اونٹ ہو، سب غلام. دیکھتے ہیں نا، چاند ستارے پہ حکم کیا وہ جھکے. دیکھا اونٹوں نے شکایت کی، جس اونٹ کو ذبح کرتے تھے مکے میں، جتنے وہ اونٹ خود ہی گردن رکھ دیتے تھے. درخت کو بلاتے تھے، درخت آ جاتا تھا. ان کی تو ہر چیز غلام ہے. ساری کائنات پہ رحمت ہے تو ان کی وجہ سے ہے.
رحمتاً للعالمین. تو ہمارا ان سے اگر محبت کا رابطہ ہو جائے، بیچ میں کوشش کرنی پڑتی، شیطان ہے، نفس ہے، سستی ہے، تو وہ تعاون سے ہوگا. کوئی چیز ڈائریکٹ اللہ کرے کر سکتا ہے، لیکن خدا نے شفا بھی وسیلے سے دینی ہے، ہدایت بھی وسیلے سے دینی ہے، کوئی دنیا کے کام بھی ہونے وسیلے سے ہی ہونے ہیں. کرے گا اللہ، لیکن وسیلے کرنے پڑیں گے. خدا کی ترتیب ایسی، وسیلہ کرو شفا کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کو. اللہ نے مدد کیا، کوئی وسیلہ تمہارا مدد کرے گا، نوکری کا، کسی چیز کا، ایسے ہوگا. ایسے ہدایت کا بھی ہوگا. اب ڈاکٹر وہ تم کو دوا دے دے گا، یہ دے گا، شفا تو نہیں دے گا. شفا وہ بھی کیا کہ بھائی ہم نے دوائی دی ہے، اگر پابندی کرو گے تو اللہ شفا دے گا. لیکن تم نے نہ دوا کی پابندی کی، نہ پرہیز کا خیال کیا، تو کہاں سے شفا ہوگی؟ اگر سب کچھ کیا پھر شفا نہیں ہوئی، اس کے بعد تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں خدا کی حکمت ہے، جو کرنا تھا میں نے کیا، باقی اللہ کی رضا میں راضی ہوں. یہ تمہاری محبت کا زیادہ اثر ہے، خدا سے تعلق ہے کہ تمہارا جی کہتا ہے. تم جب یہ بات کہی میں نے شفا سارے معاملے ڈاکٹر کیے لیکن مدد ٹھیک نہیں ہوئی، تو تم نے کہا بس راضی ہوں اللہ کے ساتھ، اسی میں خیر جو اللہ چاہے. تو مطلب ہے کہ تم میں عشق کی کچھ خوشبو ہے، کہ تمہارے دل کی آواز کہتی ہے جو مزاج یار میں آئے. عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، مجھے سود و زیاں سے کیا. کہ تم نے اس میں جیسے کیا ہے، دوائی بھی کی شفا نہیں ہوتی ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے، پتہ نہیں کس کے گناہ کی سزا ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کس گناہ کی سزا ہے؟ خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور اس نے کچھ ہم سے لینا دینا نہیں ہے، کرم کی وجہ سے. اس نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کچھ آزماتا، نعمت کی قدر ہے. آپ کے پاس ایک چیز چلی جائے کہ ملے گی نہیں، پھر دوبارہ مل جائے، اس کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ آئندہ یہ چیز گم نہ جائے. پہلے گم گئی تھی، بڑی پریشانی ہوئی تھی، بد پرہیزی کی تھی، بیمار ہو گیا تھا، بد پرہیزی نہ کرنا، بڑا خیال ہے بھائی یہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، کھانی نہیں کھانی، ایسے دیکھا کوئی جراثیم تو نہیں ہے، دھوئیے اچھی طرح، سبزی نہیں سوئیے، فلانے نے ایسے کھایا تھا اس کو ہیضہ ہو گیا تھا، کچھ دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کہ جو سنتے سناتے ہیں یا کہتے کہلاتے ہیں، یہ حلق تک نہ رہے، خدا کرے حلق سے نیچے دل کے اندر کا اثر جائے. بس یہ میرا مقصد ہے. تو بیٹھے ہوئے جن کو پکڑتے میں سنے نکالو، اس میں بنو صندوقڑی، اور کیا کرنا تم. وہ تو تھوڑی آ کے تم کو دیکھتے ہیں نماز جماعت سے پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں. جس چیز کو خدا سے اہمیت دی ہے، فرضوں کو بڑی اہمیت دی ہے. فرضوں کے بعد جن چیزوں کو رغبت ظاہر کی ہے، اس کو بھی محبت کی نظر فرض ہی سمجھنا چاہیے. کہ جو چیز اہمیت دی ہے فرضوں کی، ان کی آکن سختی کا، وہ بھی کرنی چاہیے. اور جس میں سختی نہیں کی لیکن ان کی چاہت تھی، ان کی چاہت تھی، وہ بھی کرنی چاہیے. پھر وہ دیکھو تم سے پیار کریں گے، تم کو کیسا نوازیں گے. کہ اس کو تم سے محبت ہے، بڑی بات ماننے کی کوشش کرتا ہے. جو حکمن چیزیں نہیں ہیں اس میں بھی کہتا ہے یہ بھی چاہتے تھے ایسے بھی، یہ بھی کر لوں. حالانکہ وہ کہا ہے لیکن حکم نہیں کیا ہے. تو خدا کرے فرضوں کے سوا زیادہ نفل بھی پڑھتے رہے. خدا کرے جو یہ محرم ہے، یہ دن قسمت سے آتے ہیں، رمضان قسمت سے آتا ہے، لیلۃ القدر قسمت سے آتی ہے، ہاں جی، شب معراج قسمت سے آتی ہے. جس کو خدا توفیق دے. ہاں جی، ویسے انسان بیمار ہو جاتا ہے، کتنے کھانے چھوٹ جاتے، کتنی مصیبتیں آتی ہیں. ہاں جی، اس 10-12 دن میں اگر وہ پہلے محرم سے ہاں جی 12 ماہ تک روزے رکھ لے احتیاطاً، ہاں جی، تو یہ دن تو آئیں گے، پھر دوبارہ تو نہیں آئیں گے. لیکن ان دنوں میں جو بے پناہ فائدہ ہے، اور خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کا نزول کیا ہے، شاید ساری عمر تم کو عبادت میں نصیب نہ ہو، ساری عمر شاید نصیب نہ ہو. جیسے رمضان کا روزہ جان کے چھوڑا، آقا کے لو صام الدہر کلو، دہر سا جب تک کہ دنیا روزے رکھے، رمضان کے روزے کی قضا نہیں ہوگی. اس میں جو بتاؤ کتنی بڑی چیز ہے، رمضان میں روزے توڑنے، رمضان میں نہ رکھنے. ایسے یہ دن آتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم نے ان دنوں کو پسند کیا ہے اور اس کی فضائل بھی بہت ہیں. تو یہ دن دوبارہ تو نہیں آئیں گے. انسان ویسے مصیبت میں آ جائے، ڈاکٹر پرہیز بتاتے کتنا کچھ چھوٹ جاتا ہے. اور روزے سے تو بلکہ صحت ہوتی، بیماری کی تیز نہیں ہوتی ہے. کہا صوموا تصحوا، روزے رکھو تمہیں صحت نصیب ہو. یا آقا جی کیا.
اور روزے کا اتنا اجر ہے، نبی کریم کا ہر چیز کا اجر خدا نے بتایا ہے، روزے کا اجر نہیں بتایا ہے، کہا اس کو روزے کے بدلے میں خود مل جاؤں گا، اس کا یہ بھی ہے، روزے کی کیا چاہے، میں مل جاؤں گا اس کو، مجھے لے لے، ایسے بھی آیا ہے، اس کے ایسا بھی مفہوم بیان کیا علماء نے۔ تو بہرحال یہ روزے یہ محرم کے آ رہے ہیں، ہمیشہ کوشش کرو رمضان کے روزے ہاتھ سے نہ جائیں، 6 شوال کے ہاتھ سے نہ جائیں، ہاں جی، عرفات کے دن کا روزہ ہاتھ سے نہ جائے، ہاں جی، اور ویسے بھی اگر وقت ملے سوموار کا، جمعرات کا آقا جی پسند وہ نہ جائے۔ 13 14 15 ایک صحابی کہتے تھے خلیلی جن سے میں پیار کرتا ہوں انہوں نے مجھے کہا 13 14 15 چاند کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ چیزیں یہ یعنی تھوڑی سی مشقت ہے، اس میں دین کا بھی فائدہ اور دنیا کے بھی فائدہ اور صحت بھی اچھی بچاؤ۔ اور ویسے بھی یہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، ہم وہ کہے نہ کہے لیکن وہ بھی اس چیز کا قائل ہیں کہ روزے سے صحت ہوتی ہے، کنٹرول ہوتا ہے معدے پر۔ تو یہ چیزیں دین دنیا میں فائدہ مند ہے، تو جس کو خدا توفیق دے اور اس کے خدا تعالیٰ کرے اس کا فائدہ اٹھائے، یہ دن آئیں گے پھر نہیں آئیں گے، کوئی اگر خاص بیماری نہیں ہے، کوئی خاص منع اس کو نہیں ہے، کوئی خاص عذر نہیں ہے، تو معمولی باتوں سے ایسے روزے نہ چھوڑے، پہلے محرم سے 12 محرم تک روزے رکھنے کی کوشش کرے، اور اس میں ریاکاری سے خدا بچائے، خدا قبول کرے۔ خدا کا روزے سے کئی 100 سالوں کی عبادت ایک طرف، روزوں کا جو فیض سارا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو توفیق دے کہ جو دن ایسے آتے ہیں اس میں رغبت دلائی گئی ہے، تو خدا کرے ہم فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جس کو توفیق ہو جائے وہ 12 محرم، پہلی محرم سے 12 محرم تک روزے رکھے۔ ہاں، یہ رغبت دلائیے، کیونکہ جو چیزیں فرض نہیں کی گئی ہیں وہ ہم فرض تو نہیں کر سکتے لازم، لیکن جس چیز میں رغبت دلائی ہے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا نے رغبت دلائی ہے، تو ان چیزوں میں رغبت کرنی چاہیے۔ کیونکہ فرضی چیزیں کا کرنا تو اس میں پھر محبت نہیں شامل ہوتی، جبر سے کروایا ہے، تو رغبت دلائی ہے، جس کو محبت ہوتی ہے تو اس کو تو رغبت بھی فرض نظر آتی ہے، کہ وہ کہتا ہے بس اشارہ اگر کچھ بھی ہو، سنت بھی فرض ہے، نفل بھی میں فرض سمجھتا ہوں، ہر چیز کو فرض ہی سمجھتا ہوں، وہ عاشق ہے نا، اس کے لیے ساری فرض ہے۔ تو انسان جو اپنی خواہشات چھوڑتا ہے، مٹتا ہے، اسی بعض لوگوں کو نصیب ہوا، سب کو تو نصیب نہیں ہوا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، نفل زیادہ پڑھنے، اس میں رغبت رکھنی۔ آقا جی نے کہا خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان جو کہتا ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ، ایک صحابی نے آقا جی سے نہیں کہا کہ رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، میں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ کی سنگت رہے ہمیشہ، کہا انی علی کثرت السجود، اللہ کو بہت سجدے کرو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جس کو رغبت ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو کرے گا، بڑھاتا رہے گا، 50 نفر کے 100 کرے گا، 100 کے 1000 والے 1000 بھی روز پڑھ لیتے ہیں، 500 بھی پڑھ لیتے ہیں وقفوں میں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، انسان کا دل جس چیز پہ لگے یا رغبت شروع ہو جائے حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے سب جتن کرتا ہے، خود ہی کرتا ہے، سکھانا بھی نہیں پڑتا۔ پیسے کی کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، ہاتھ آ جائے، کاروبار مصیبت اٹھانی، حسد والوں کی مصیبت اٹھانی، بکے نہ بکے مصیبت اٹھانی، خود سے نقصان ہو جائے پھر دوسرا کرنا، یا ویزے لینا، باہر جانا، کفیلوں کے پابند رہنا، ان کی پابندیوں میں رہنا، کتنی مصیبت اٹھاتے ہیں۔ ایک لڑکی سے محبت رغبت ہو جائے، ماں باپ کو اپنے راضی کرنا، اس کے ماں باپ کو راضی کرنا، پھر اس کی بعد میں مصیبتیں جو وہ لڑکی مسائل پیدا کرے گی خدا نخواستہ، ہاں جی، وہ بھی اٹھانے ہیں۔ اس کی زچی کی مصیبت اٹھانی، اور اڑ جائے تو سسرال سے جا کے لانے کی کوشش کرنا، نہ آئے تو خودکشی کرنا۔ ہاں، اخباروں میں آتا ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہماری آپ کی سب سے زیادہ رغبت آقا جی کی رغبتوں میں ہو انشاءاللہ تعالی۔